أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو حکم دیا ہے کہ الحمدللہ کہو. یہ اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ اس میں بندوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ اس طرح سے اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے. یہ تعلیم کس طرح سے معلوم ہو رہی ہے؟ چنانچہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک تو تعریف ہی تعریف ہے، لیکن بعد کی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ جو بیچ میں یہ جملے آئے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو بندے ہی کہہ سکتے ہیں، بندے ہی کا کلام تو قرآن ہے، لیکن قرآن میں یہ بات بندے ہی کی ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ سے کہے گا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو شروع سے ہی بندے کو کہا گیا کہ اللہ کی تعریف اس طرح سے کر. اور مقصد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بندے کو حمد کرنے کا حکم دیا، اور اللہ رب العزت کی حمد انعام کے اوپر ہی زیادہ اچھی لگتی ہے. لہذا ضروری ہوا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرے. جب غور و فکر کرے گا تو بندے کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے انعامات کتنے ہیں، اور ان انعامات میں غور و فکر کرنے کے یہ دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جتنی بھی نعمتیں دنیا میں ہیں اللہ کی طرف سے، یہ ساری نعمتیں معدوم تھی، جن کا وجود نہیں تھا. ان کو وجود کس نے دیا؟ کوئی بندہ تو کہہ نہیں سکتا کہ میں نے دیا ہے، اس لیے کہ اگر ان نعمتوں کو وجود دینے والا بندہ ہوتا تو دنیا کا ہر بندہ اپنے لیے ساری نعمتوں کو جمع کرنا چاہتا ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس ساری نعمتیں موجود ہو. معلوم ہوا کہ ان نعمتوں کے اندر اس کو بنانے والا، پیدا کرنے والا کوئی اور ذات ہے، بندوں کے سوا ہے، اور وہی ذات جو قادر مطلق اور قاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے.
بندہ یہ غور و فکر کرے گا نعمتوں کے اندر، کوئی بھی نعمت ہو کا یہ نعمت آئی کیسے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو ایسا بنایا ہے کہ جو اس کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اس سے بندہ بغض رکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس کے حمد بیان کرنے کا حکم دیا تو اب ضرورت تھی اس بات کی کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے، اور یہ نعمتوں کو یاد کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ جب نعمتیں لا تعد ولا تحصا ہے، شمار میں نہیں لا سکتے، اتنی نعمتیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت بھی بندے کے دل میں اسی قدر بڑھتی جائے گی، جتنی نعمتوں میں غور و فکر کرتا جائے گا اور اللہ کی حمد کرتا جائے گا، ایسے ایسے اللہ رب العزت کی محبت بڑھتی جائے گی۔ تو یہ حمد کے اندر حمد اس لیے ہے کہ نعمتوں میں آدمی غور و فکر کرے۔ ایک طریقہ تو یہ کہ ساری نعمتیں اس کی طرف سے، اور جو نعمت دیتا ہے اس کی محبت ہوتی ہے، جو آدمی کو تکلیف پہنچاتا ہے اس سے نفرت ہوتی ہے، اس سے آدمی کو دشمنی ہوتی ہے، تو ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے، تو ساری حمد بھی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تعریف کرو ان الفاظ سے، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور اندھیریوں کو اور روشنی کو بنایا۔ کل میں نے ایک روایت نقل کی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کو امام قرطبی نے نقل کیا ہے۔ اس روایت میں سب زمینی چیزوں ہی کا تذکرہ تھا کہ فلاں چیز فلاں دن پیدا کی گئی، فلاں چیز فلاں دن پیدا کی گئی، آسمان کا تو تذکرہ ہی نہیں تھا۔ تو مجھے یاد آیا آج کے آسمان کے بارے میں بھی کہہ دوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے، فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کو پیدا کیا 2 دن کے اندر، اور وہ 2 دن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جمعرات اور جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کے آخری وقت میں جب ان کو پیدا کر چکے پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور وہ روایت جو میں نے نقل کی تھی یہاں پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت مسلم شریف کے حوالے سے نقل کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو، سنیچر کو، پہاڑوں کو، سنڈے کو، درختوں کو، منڈے کو، اور مکروہ چیزوں کو، ٹیوزڈے کو، روشنی کو، وینسڈے کو، اور تمام چوپایوں کو تھرسڈے کو، اور آدم علیہ السلام کو عصر کے بعد جمعہ کے دن پیدا فرمایا۔ سب سے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ خیر، تو یہ بات تھی آسمان کے بارے میں کہ آسمان تو اوپر والی چیز ہے، اور پہلے تو کیا بنتا ہے؟ فاؤنڈیشن بنتا ہے، دیواریں بنتی ہے، اور چھت بعد میں بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس 14 منزلہ بلڈنگ کے چھت کو بعد میں بنایا، یہاں پر اس کو پہلے بیان کیا ہے، الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ روشنی، تاریکی اور روشنی کو پیدا کیا۔ اس مقام پر پہلے تاریکی کو، اندھیرے کو بیان کیا اور بعد میں روشنی کو لائے، اس لیے کہ اس دنیا میں اصل تاریکی ہے،
اور روشنی تو خاص خاص چیزوں سے وابستہ ہے. جو روشنی کے پاس جائے گا اس کو روشنی ملے گی، اور جو روشنی کے پاس نہیں جائے گا اس کو روشنی نہیں ملے گی. اور امام راضی نے یہ بھی لکھا ہے کہ تاریکی نام ہے روشنی نہ ہونے کا. ایسے جسم کے پاس روشنی کا نہ ہونا جس میں روشنی قبول کرنے کی صلاحیت ہے، یہ ہے تاریکی. جس کے اندر روشنی قبول کرنے کی صلاحیت ہو، اس کے باوجود وہ روشن نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ تاریک ہے. تاریکی یہ کسی وجودی کیفیت کا نام نہیں ہے. روشنی کیا اپوزٹ تو ہے، لیکن کوئی وجودی چیز کا نام نہیں ہے. بھئی ایک آدمی لالٹین جلاوے یا کوئی کینڈل جلاوے اور کینڈل کے قریب ایک آدمی بیٹھ جاوے اور دوسرا آدمی اس سے دور بیٹھے، تو جو دور والا ہوگا وہ قریب کو دیکھے گا. اس لیے دیکھے گا کہ اس روشنی کے پاس ہوا صاف ستھری اور روشن ہوگی، اس لیے وہ آدمی دکھے گا. لیکن جو قریب میں بیٹھا ہوا ہے وہ دور والے کو دیکھنے جائے گا تو نہیں دیکھ سکے گا. اگر تاریکی کے اندر کوئی وجودی کیفیت ہوتی تو دونوں شخصوں کو برابر نظر آنا چاہیے تھا. خیر، تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اصل تو تاریکی ہے، روشنی تو لائی جاتی ہے. اس لیے پہلے تاریکی کو بیان کیا، بعد میں روشنی کو بیان کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آسمان اور زمین کو تو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے خلق کا لفظ استعمال کیا تھا، اور تاریکی اور روشنی کو پیدا کرنے کے لیے جعل کا لفظ استعمال کیا. اس لیے کہ اندھیرا اور اجالا یہ کوئی اپنی ذات پر کھڑے نہیں ہوتے. آسمان اور زمین تو ایک اپنی ذات کے اوپر کھڑے کیے گئے ہیں، قائم بھی ذات ہے. اور روشنی اور تاریکی قائم بھی ذات بذات خود کسی چیز، وہ کسی کے نیچے آتے ہیں، کسی چیز پر آتے ہیں، اس کا کوئی ذاتی وجود نہیں ہوتا. زمین اور آسمان کا تو ایک وجود ہے اپنا ذاتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جعل کے اندر اشارہ یہ ہے کہ روشنی اور تاریکی میں ایسا تعلق ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے پیدا ہو رہے ہیں. یہ گیا دوسرا آیا، ایک گیا دوسرا آیا، اس طرح ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے روشنی کو ایک بیان کیا، اس کو کہتے ہیں سنگولر بیان کیا، اور ظلمات کو پلورل لائے. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ. اللہ تعالیٰ نے اس ذات کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس ذات نے اندھیریوں کو اور روشنی کو بنایا. تو تاریکیاں زیادہ ہے، روشنی کم ہے، اس لیے کہ حق ایک ہوتا ہے اور باطل بہت ہوتے ہیں. اسی لیے تو اس زمانے کے اندر ایمان کی حفاظت مشکل ہے، اس لیے کہ باطل کے طریقے الگ الگ انداز میں الگ الگ طریقے سے آ رہے ہیں اور حق ایک ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ روشنی وہ دھیرے 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 پھیلتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے. اس میں الگ الگ گریٹ ہوتے ہیں روشنی کے، تاریکی کے گریٹ نہیں ہوتے ہیں. اور حدادی کے حوالے سے علامہ حقی نے لکھا کہ تاریکی کو اللہ تعالیٰ نے پلورل استعمال کیا اور نور کو سنگولر استعمال کیا، اس لیے کہ روشنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے اور تاریکی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتی. روشنی کو تو منتقل کیا جا سکتا ہے، دوسرے الفاظ میں یوں کہ روشنی متعدی ہے اور ظلمت متعدی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. پھر یہ کافر لوگ دوسری چیزوں کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں
ثم الذین کفروا، اللہ تعالیٰ نے لفظ ثم لا کر اشارہ کیا کہ یہ ساری نشانیاں آسمان و زمین اور تاریکی اور روشنی، ان نشانیوں کو دیکھ کر تو خدا کو مان لینا چاہیے تھا، اور جس نے بنایا اس کے برابر کسی کو نہیں ماننا تھا۔ کہ اتنے سارے دلائل آ جانے کے باوجود جو لوگ کفر کر رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں، وہ دوسری چیزوں کو اللہ کے برابر مان رہے ہیں۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ توحید کی حقیقت کو واضح کیا جائے اور واضح دلیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ دنیا کی ان تمام قوموں کو تنبیہ کرنا مقصود ہے جو یا تو سیرے سے توحید کے قائل نہیں ہیں یا قائل ہونے کے باوجود توحید کی حقیقت سے دور جا چکے ہیں، ان لوگوں کو بتانا ہے۔ اب دیکھیے مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر کے اندر مختلف قوموں کا تذکرہ کیا۔ علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بھی ادھر اشارہ کیا، تفصیل سے لکھا کہ قوم مجوس، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے، وہ دنیا کے دو خالق مانتے ہیں، ایک خالق خیر اور ایک خالق شر۔ بھلائی کا پیدا کرنے والا خدا ان کے نزدیک دوسرا ہے، اور شر یعنی برائی کا پیدا کرنے والا خدا ان کے نزدیک دوسرا ہے۔ جو خیر کا پیدا کرنے والا اس کو وہ لوگ یزداں کہتے ہیں، اور شر کے پیدا کرنے والے کو اہرمن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا رد کر دیا کہ وہ اللہ ایک ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، روشنی اور تاریک کو پیدا کیا۔ پھر یہ کفر کرنے والے دوسری چیزوں کو کیسے خدا کے، اپنے رب کے برابر کیسے کرتے ہیں؟ ہندوستان کے مشرکین 33 کروڑ دیوتاؤں کو خدا کا شریک مانتے ہیں، 33 کروڑ یعنی 330 ملین، جتنے کنکر اتنے شنکر، ان سب کو خدا کا شریک مانتے ہیں۔ آریہ سماج توحید کا تو قائل ہے، لیکن ان کے نزدیک روح جس کو آتما کہتے ہیں اور مادہ، ان دونوں کو وہ قدیم مانتے ہیں۔ قدیم تو اللہ کی ذات ہے، مالا بدایت لہو و مالا نہایت لہو، جس کی کوئی بگننگ نہیں، جس کی کوئی اینڈنگ نہیں، وہ ذات قدیم ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، لہذا اس کے سوا کوئی اور قدیم نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ توحید کو تو مانتے ہیں، لیکن توحید کا خاتمہ یہیں پہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے روح کو، سول کو اور مادہ کو، مٹیریل، یہ چیزیں ان کو انہوں نے قدیم مانا، تو ان کی توحید یہاں ختم ہو گئی۔ اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کو آزاد مانتے ہیں، روح کو اور آتما کو اور مادے کو اللہ کی قدرت سے آزاد مانتے ہیں۔ اس میں بھی توحید ان کی رخصت ہو گئی۔ نصارہ جو توحید کے قائل تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس مذہب کو لے کر آئے اور جس دین کو لائے، جو کتاب لائے، وہ توحید کی ہی باتیں رکھتی تھی۔ اس کتاب کے اندر سب توحید کی باتیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی تھی، لیکن ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ کو شریک اور صحیح مانا۔ عرب کے مشرکین ہر پہاڑ کے ہر پتھر کو معبود سمجھتے تھے، جو بھی پتھر اچھا لگے اس کو لے آتے تھے، اور پہلے سے جو رکھا ہے اس کو پھینک دیتے تھے، جو پسند آیا اس کو لے لیا اور دوسرے کو لیا، جس کو لیا اس کو معبود بنایا، اور جو گھر میں پہلے سے رکھا ہے اس کو پھینک دیا۔ قرآن مجید نے، اس آیت کریمہ نے ایسی دلیل بتلائی کہ اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس ذات نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، روشنی اور تاریکی کو بنایا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر یہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کے اپنے رب کے برابر مانتے ہیں دوسری چیزوں کو۔ آگے کی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔
وہ ایسا ہے، وہ ایسی ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت مقرر کیا اور دوسرا معین وقت خاص اللہ کے پاس ہے، پھر بھی تم لوگ شک کرتے ہو۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی مخلوق جس کو کہا جاتا ہے آسمان و زمین، اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی کے طور پر بیان کیا تھا، جس کو یوں کہیے کہ آسمان و زمین یہ عالم اکبر ہے اور حضرت انسان یہ عالم اصغر ہے۔ چھوٹی دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، کیونکہ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتابوں کے اندر بہت واضح انداز میں، اگر آدمی دیکھنا چاہے تو فلسفہ نماز دیکھے اور انسانیت کا امتیاز دیکھے، حضرت کی کتابوں کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو حضرت انسان 6 فٹ کے آدمی کے اندر کیسے ڈال دیا۔ اشارہ کرتے ہوئے میں چلوں کہ جیسے زمین کے اوپر اس طرح کے درخت ہوتے ہیں جن کو کاٹا جاتا ہے، کسی کو رکھا جاتا ہے، ایسے انسان کی باڈی میں ایسے بال ہے جس کو کاٹا بھی جاتا ہے، کچھ کو رکھا بھی جاتا ہے، کچھ درخت زینت کے لیے ہوتے ہیں، تو دیکھیے سر کے بال کاٹے جاتے ہیں، داڑھی کے بال رکھے جاتے ہیں، مونچھوں کو کترا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر زمین پہ میٹھے پانی کے چشمے ہوتے ہیں، کھارے پانی کے بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کڑوے پانی کے بھی ہوتے ہیں، تو انسان کے منہ کا جو منہ کی رال ہے وہ میٹھا پانی ہوتا ہے، ناک کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ نمکین ہوتا ہے، کان کا پانی کڑوا ہوتا ہے، زمین کے اوپر کھڈے بھی ہوتے ہیں، ٹیلے بھی آتے ہیں، حضرت انسان کی باڈی کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں رکھی ہے۔ خیر، اختصار کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے عالم اکبر، زمین و آسمان، روشنی اور تاریکی جو ان میں پائی جاتی ہے ان کا تذکرہ پہلے کیا، اور ان کا تذکرہ کر کے اللہ رب العزت نے توحید کی دلیل کو بیان کیا کہ اس ذات نے بنایا ہے تو وہی ذات قابل پرستش ہے اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ اب عالم اصغر حضرت انسان کا تذکرہ ہے، کیا ترجمہ دیکھ کے پتا چلے گا کہ اس میں حضرت انسان کی تخلیق کو بیان کیا، اس کے اینڈ کو بیان کیا، اور پھر عالم اکبر کے اینڈ کو بھی بیان کیا۔ هو الذی خلقکم، وہ ایسی ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قضى اجلا، پھر اس نے ایک مدت مقرر کی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، ایک اور مقررہ مدت ہے اللہ تعالی کے پاس، پھر بھی تم لوگ شک کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ کا ما قبل سے کنیکشن اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ دوسرے نمبر کی دلیل ہے، اوپر ایک دلیل ہوئی عالم اکبر کی صورت میں، یہ دوسری دلیل ہے عالم اصغر کی صورت میں اللہ رب العزت کے اس بات کے دلائل میں۔ اللہ ہے، اللہ کی ذات موجود ہے اور وہ ایک ہی ہے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے دوسری دلیل بتلائی ہے۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عقائد کے اندر جیسے توحید ہے وہیں پر معاد بھی ہے، آخرت بھی ہے، حشر و نشر بھی ہے، ہم نے دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہے اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا، اس کی جزا و سزا اللہ نے مقرر کر رکھی ہے جس کو حشر نشر اور معاد کہتے ہیں، تو اس کی بھی دلیل ہو سکتی ہے۔ دیکھیں پہلے ہم اس کو اللہ کے وجود کے اوپر کیسے دلیل سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان و زمین کو پیدا کر کے اور تاریکی اور روشنی کے آگے پیچھے ہونے سے دلیل بیان کی تھی کہ وہ ذات موجود ہے جس نے ان چیزوں کو بنایا ہے۔ ایسے ہی حضرت انسان کو پیدا کر کے یہ مطلب کہ اللہ یہ حاصل ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر، توحید باری کے اوپر دلیل پکڑی جا سکتی ہے۔ بھئی مٹی سے اللہ نے تم کو پیدا کیا، خلقکم فرمایا، تم سب کو مٹی سے پیدا کیا، تو ایک مطلب تو یہ ہے جیسا فیمس ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو
ساری انسانیت آدم علیہ السلام کی اولاد میں آتی ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا، لہذا اللہ نے ہم سب کو فرمایا کہ تم سب کو مٹی سے بنایا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ یہ بات تو مشہور ہے، لیکن میرے پاس ایک اور بھی صورت ہے کہ سارے انسانوں کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں کہ انسان منی سے، یعنی انسان سپرم سے بنتا ہے، ماں کے رحم کے اندر باپ کا جب نطفہ اور منی قرار پاتی ہے، جس سے جنرلی طور پر اولاد پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اور منی کے ساتھ وہ خون جب جمتا ہے بدن کے اندر، وہ سب ملتا ہے، اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ دونوں بنتے ہیں خون سے، اور خون بنتا ہے غذا سے۔ غذا دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو حیوانی ہے یا نباتی ہے۔ انسان جو کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے یا سبزی کھاتا ہے، اناج وناج یہ بھی سب سبزی میں آ جائے گا چونکہ زمین سے نکلتا ہے۔ وہ اگر یوں سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی غذا حیوان ہے، گوشت ہے، تو یہ گوشت میں بھی وہی بات آئے گی کہ منی اور خون یہ سب جمع ہوتا ہے رحم کے اندر، اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جانور میں بھی تو وہی بات ہوتی ہے، اور کوئی بات تو ہوتی نہیں۔ اور اگر سبزی والی غذا کھائی ہے تو سبزی بھی تو کس سے بنتی ہے؟ سبزی بنتی ہے مٹی سے۔ جب مٹی سے وہ بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے تو بالکل صحیح ہے، ہر انسان اس سے بنا ہے، کیونکہ منی کے اندر یہ جو غذائیں آئی ہے وہ سب مٹی سے آئی ہے۔ اور ایک روایت نقل کی ہے مفسر قرطبی نے، جس کا حاصل یہ ہے، روایت یہ ہے، حافظ ابو نعیم نے روایت کیا مرہ سے، وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحم مادر کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو نطفہ باپ کا وہاں گیا ہوا ہے اس کو لیتا ہے، اپنی ہتھیلی میں رکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یا رب مخلقۃ او غیر مخلقہ، یا اللہ کیا یہ کمپلیٹ بنے گا یا انکمپلیٹ رہے گا؟ بھائی انکمپلیٹ بھی تو بچے گر جاتے ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ مخلقہ ہوگا یعنی کمپلیٹ بچہ ہوگا، تو یہ پوچھتا ہے یا رب مل رزق مل اثر مل اجل، یا اللہ اس کا رزق کیا ہوگا، اس کا اثر کیا ہوگا، یعنی کیا کیا عمل ہوگا، اور کتنی مدت رہے گا، وہ اس کی زندگی کتنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر فی ام الکتاب، لوح محفوظ میں دیکھو، فرشتہ لوح محفوظ میں دیکھتا ہے، پھر جو کچھ بھی اس کی روزی، اس کا اثر، اس کی مدت، عمل، جو کچھ بھی پاتا ہے دیکھ لیتا ہے۔ پھر جس زمین کے اوپر اس کو مرنا مقدر ہوتا ہے، اس نطفے والے کو، اس نطفے سے بننے والے انسان کو جس جگہ پہ مرنا مقدر ہے اور مر کر دفن ہونا مقدر ہے، وہاں سے مٹی لی جاتی ہے اور اس مٹی کو وہ نطفے کے ساتھ ملا کر مکس اپ کیا جاتا ہے، اور مکس اپ کرنے کے بعد اس کو گوندا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے، ملا کر پھر اس کو رحم مادر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ ہر انسان مٹی سے بنا ہے۔ ایک اور روایت ہے، روایت میں اگرچہ کلام ہے، کچھ بہت علماء نے بات بھی کی ہے، روایت میں ذوق بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مولود الا وقد ذر علیہ من تراب حفرتہ، جو کوئی بھی بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس کو اس کی قبر کی مٹی اس پر چھڑکی جاتی ہے۔ خیر، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے، الذی هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہ ذات ہے، وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور مٹی کیسے؟ تو میں نے عرض کیا، امام راضی فرماتے کہ جب آپ کو پتا چل گیا کہ مٹی سے بچہ
پیدا ہوا ہے یا نطفے کے ذریعے ہوتا ہے اور نطفہ اس طریقے سے آتا ہے. اب آپ سوچئے تو ذرا ایک منی کا قطرہ اتنا گندا جاتا ہے رحم مادر میں، عجیب و غریب شکل کا ایک انسان تیار ہوتا ہے، اس کا ایک کلر ہوتا ہے، اس کی ایک شکل ہوتی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ آپ دیکھیے دل بھی بنا ہے، اس کی کچھ شکل الگ ہے، دماغ بنا ہے، اس کی کچھ شکل الگ ہے، اور کلیجی جس کو لیور کہتے ہیں. اللہ اکبر. اسی نطفے سے عظام یعنی ہڈیاں بنتی ہے. غضارف کان کی جو ہڈی ہے، ناک کی جو ہڈی ہے، نرم ہڈیاں، یہ بھی اللہ اسی سے بناتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نسیں بنتی ہے. پتہ نہیں اللہ رب العزت الگ الگ صفات کی چیزوں کو، حالانکہ ایک ہی مادہ ہے، منی کا قطرہ تو وہ ایک ہی قطرہ تھا، اس سے سخت قسم کی ہڈی بھی تیار ہوئی، نرم قسم کی ہڈی بھی بنی. اسی سے اللہ رب العزت نے دل بھی بنایا، دماغ بھی بنایا، اسی سے کلیجہ بھی بنایا، اور جتنے اعضاء تیار کیے. وہ کیا ہے؟ وہ کس کی طاقت ہے؟ کہا کہ لا يمكن الا بتقدیر مقدر حکیم و مدبر رحیم. کہا کہ یہ تو ایک ایسے مدبر سے ہو سکتا ہے جو حکمت والا ہو، اور ایسے مدبر سے ہو سکتا ہے جو رحم والا ہو. اللہ تعالیٰ کا یہ پیدا حضرت انسان کو بنانے میں جہاں اس کی حکمت نے کام کیا ہے، وہیں اس کی رحمت نے بھی کام کیا ہے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی ذات ہے جو ایک اتنے سے ازاں قطرہ لولو لالا کند وزی صورت سرو بالا کند. بھئی ایک پانی کا قطرہ رحم مادر میں جاتا ہے، اور ایک پانی کا قطرہ سیپ میں جاتا ہے جو سمندر کے اندر جا کے ایک بڑا اچھا موتی تیار کر کے لاتی ہے سیپ، اور ادھر ماں کے پیٹ میں جا کے ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوتا ہے. یہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے معاد کی دلیل بھی بتلائی، آخرت کی دلیل بھی بتلائی ہے. وہ اس طرح سے کہ جب حضرت انسان کے بدن کا پیدا ہونے کا طریقہ معلوم ہو گیا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ حکمت والی ذات نے اور رحم والی ذات نے ان اعضاء کو تیار کیا ہے الگ الگ صفات کے ساتھ، اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے. تو وہ ذات جب انسان کو لایا اس وقت اس میں حکمت بھی ہے، قدرت بھی ہے، رحمت بھی ہے. تو جب یہ انسان دنیا سے چلا جائے گا، مر جائے گا، تو کیا اللہ کی قدرت اور حکمت باقی نہیں رہے گی؟ وہ تو باقی رہے گی. تو جو پہلے لایا تھا وہ بعد میں بھی لا سکتا ہے. اس طریقے سے امام راضی نے کہا اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دونوں کے دلائل بیان کیے ہیں، آخرت کے دلائل بھی ہے اور اسی طرح سے اس کے دلائل بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ذات کے وجود کے اوپر، اللہ کی توحید کے اوپر بھی یہ دلیل بن سکتی ہے. هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. پھر ایک مدت اس نے مقرر کی. عربی زبان کے اندر ایک عجیب بات یہ ہے، اس کے قواعد بھی نرالے ہیں. النکرۃ بعد النکرہ غیر الاولی، ثم قضى اجلا، پھر اس نے ایک مدت مقرر کی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک اور مدت، مقررہ مدت اللہ کے پاس ہے. تو یہاں دو مدتیں ہو گئی. ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ایک مدت مقرر کی، اور دوسری ایک مدت اور مقرر ہے اللہ کے پاس. یہاں دو مدتیں ہو گئی. اب ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ قضا کے معنی کیا ہے. قضا عربی زبان میں کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے حکم دینا، کسی چیز کا آرڈر دینا، اس کے لیے بھی قضا کا لفظ. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو. یہاں قضا کے معنی حکم دیا ہے. کبھی خبر دینے کے معنی میں آتا ہے، کسی کو انفارم کرنا. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ،
بنی اسرائیل کو ہم نے حکم دیا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم لوگ زمین میں دو مرتبہ فساد کرو گے. یہاں پہ خبر دینے کے بارے میں، کبھی کمپلیٹ ہونے کے لیے بھی قضا کا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کو 2 دن میں مکمل کیا. جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ تھرسڈے اور فرائیڈے کا دن تھا، جیسے کہ تفسیر بزہری میں لکھا ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں قضا فلان حاجت فلانی، فلانے نے فلانے کی حاجت کو پورا کیا. تو یہ تو لفظ قضا کے بارے میں ہوا. اور ایک لفظ اجل کے لیے، اجل کے معنی مدت. عربی زبان میں الوقت المضروب لانقضاء الامد، کسی مدت کے پورا ہونے کے لیے جو وقت مقررہ ہے اس کے پورا ہونے کے لیے اجل کا لفظ آتا ہے. جیسے کہ انسان کی موت کے لیے بھی اجل کا لفظ، اس کی زندگی کو جتنا وقت اللہ نے لکھا ہے وہ پورا کرتا ہے کہ اس کی اجل آ گئی، اس کی موت آ گئی. اور قرضے کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، اس کو بھی اجل الدین کہتے ہیں. خیر، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ثم قضا اجلا، یعنی ہر ایک انسان کی موت کو ایک وقت مقررہ کے ساتھ خاص کیا ہے. یعنی جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے وہ وقت آتا ہے تو موت آ جاتی ہے. جیسے ثم قضا اجلا فرمائے، ایک جگہ اور بھی فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم بھی مرنے والے ہو. یہ مدت مقرر کی ہے، موت کا وقت مقرر ہے، اور یہاں اللہ فرمائے کہ تم مرنے والے ہو، دونوں ایک ہی بات ہے. خیر، تو اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر 2 مدتوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک قضا اجلا کے اندر ایک مدت بیان کی، اور وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ اس میں دوسری مدت بیان کی. تو یہاں پہلی مدت اور دوسری مدت میں کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے ان دونوں مدتوں کا؟ اس میں تقریباً امام رازی نے 6 اقوال نقل کیے کہ پہلی مدت جس کو ابو مسلم رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا، گزرے ہوئے لوگوں کی جو مدت ہے وہ تو گزر گئے تب تو معلوم ہو گیا، جن کی موت آ گئی وہ تو معلوم ہو گیا، لیکن جو لوگ باقی ہے ان کی ابھی موت نہیں آئی، اس کا تو پتہ نہیں کسی کو کہ یہ کب موت آئے گی، اس کی مدت کیا ہے. تو یہ دوسری مدت سے مراد باقی لوگوں کی مدت ہے، باقی لوگوں کی موت کا زمانہ ہے. اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ اجل، پہلی اجل سے مراد موت ہے، اور دوسری اجل جو مقررہ ہے اس سے مراد قیامت ہے. بھئی انسان کی موت آ جاتی ہے، ہر ایک کی آئے گی، لیکن جو قیامت کا وقت ہے وہ تو کوئی نہیں جانتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک ہی اس کا علم ہے. جو آدمی چلا جاتا ہے وہ تو اس کو تو لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی موت ہو گئی. تیسرا قول یہ ہے کہ اجل سے پہلا اجل ہے اس سے مراد آدمی پیدا ہو وہاں سے لے کر موت تک کی جو زمانہ ہے وہ اجل، اور دوسرے اجل سے مراد مرنے کے بعد سے لے کر برزخی حالت، قیامت میں جب اٹھایا جائے گا دوبارہ، موت کے بعد سے لے کر اٹھائے جانے کے بیچ کی جو مدت ہے جس کو برزخی حالت کہتے ہیں وہ مدت ہے. بعضوں نے یہ کہا کہ پہلی مدت سے مراد نیند ہے اور دوسری سے مراد موت ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ پہلی مدت سے مراد ہر آدمی کی جو عمر ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے، وہ مقدار، اور دوسرا جو باقی ہے جو گزر گئی وہ پہلی مدت، اور جو مدت باقی ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں. بھئی گزری ہوئی عمر کو تو سب کو پتا ہوتا ہے کتنے سال گزر گئے ہمارے، کتنے باقی ہے اس کا کسی کو پتا نہیں. اور ایک قول یہ ہے جس کو امام رازی نے لکھا کہ یہ حکماء اسلام کا قول ہے کہ پہلی مدت سے مراد آجال طبیعیہ ہے اور دوسری مدت سے مراد آجال اخترامیہ ہے. مطلب سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ جو آجال طبیعیہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کا طبیعت مزاج اور ایسا ہے کہ اگر اس کو کوئی اور بھی خارجی کوئی مصیبت نہ پہنچے تو وہ اتنی عمر تک پہنچ سکتا ہے. اور اخترامیہ کا مطلب یہ ہے کہ خارجی کوئی سبب ہو جاوے، ڈوب جاوے آدمی، یا یہ کہ جل جاوے، یا کوئی
خدا نہ کرے کوئی جانور کاٹ لے، کوئی اور مصیبت آ جاوے جس میں آدمی گزر جاوے، تو یہ دوسری مدت ہے۔ بھئی آدمی کی قوت تو بہت مضبوط ہے، سب کچھ ہے، لیکن اچانک کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا جس میں وہ جاں بحق ہو گیا، تو یہ دوسری مدت وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جہاں توحید کی دلیل بتلائی ہے، وہیں پر آخرت کی دلیل کو بھی بتلایا اور فرمایا ثم والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ وہ ذات ہے جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا مٹی سے، پھر ایک مدت کو مقرر کیا اور ایک اور مقررہ مدت اللہ کے پاس ہے، پھر بھی تم اس میں شک کرتے ہو، پھر بھی تم اس میں شک کرتے ہو۔ خیر تفسیر روح البیان کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تفصیلی روایت نقل کی ہے، جس میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، تراب اور تین، تراب کے معنی بھی مٹی کے آتے ہیں، تین کے معنی بھی مٹی، لیکن دونوں میں اتنا فرق ہے کہ خشک مٹی ہے اس کو تراب کہتے ہیں، اور تین گاڑا جو تیار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، ان کا گاڑا تیار کیا، پھر اس مٹی کو چھوڑے رکھا یہاں تک کہ سڑ گئی، وہ اس میں سرن پیدا ہو گئی، کلر بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں اس کو شکل بنائی، صورت بنائی، اور یہاں تک کہ وہ کھنکھناتی ہوئی ہو گئی، سوکھ کر اس کے اندر ایک آواز آنے لگی، جیسے آگ سے پکائی ہوئی چیز کے اندر آواز آتی ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تاکہ انسان کے اندر تواضع ہو، مسکنت ہو۔ ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم تو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے اندر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود بتلا رہا ہے کہ تم کو تو مٹی سے بنایا ہے، جب مٹی سے بنایا ہے تو ہمارے اندر صفت بھی مٹی کی ہونی چاہیے، اور مٹی ایسی چیز ہے اس کے اوپر سال ہر سال تک آدمی گاڑیاں دوڑا رہا ہے، کتنا چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، لیکن کبھی مٹی نے کسی گنہگار کو یہ نہیں کہا کہ تو میرے اوپر کیوں چل رہا ہے، نہیں۔ انسان کے اندر مسکنت آنی چاہیے، کیونکہ مٹی سے بنا ہوا کبھی کسی کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا، نقصان کا باعث نہیں بنتا ہے۔ ہر انسان اپنی اصل کو یاد رکھے۔ ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، پھر بھی تم لوگ شک کرتے ہیں۔ اس ذات نے ہم کو کتنی اچھی شکل کے اندر بنایا، حضرت انسان کا سر اوپر رہتا ہے، چہرہ اوپر رہتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر جانور اپنا کھانے کے لیے منہ وہاں لے جاتا ہے، لیکن حضرت انسان اپنے منہ تک کھانا پہنچاتا ہے، ہاتھ سے پہنچاتا ہے، کیونکہ یہ جو سر ہے یہ اسی کے سامنے جھکانے کے لیے جس نے اس کو بنایا ہے۔ خیر مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کرنے والا بناوے، اور علوم نافعہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب